بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 65 ہے، جس کا عنوان ہے باب بیان کون تغیر المنکر من الایمان۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لے۔ گزشتہ سبق کا بھی عنوان یہی تھا اور آج کے سبق کا بھی عنوان یہی ہے، اور اس عنوان کے ذیل میں ان نکات کے اوپر بات کی جائے گی۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا ابو قریب محمد بن العلاء قال حدثنا ابو معاویہ قال حدثنا الاعمش عن اسماعیل بن رجاء عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن قیس بن مسلم عن طارق بن شہاب عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ فی قصة مروان وحدیث ابی سعید عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بمثل حدیث شعبۃ و سفیان۔ اس اسناد کے راوی 8 ہیں۔ ابو قریب محمد بن علاء الحمدانی الکوفی ثقۃ حافظ، اور ابو معاویہ محمد بن خازم الضریر الکوفی ثقۃ احفظ الناس لحدیث الاعمش۔ یہ امام اعمش رحم اللہ کی حدیث کو سب سے زیادہ یاد کرنے والے تھے۔ اور تیسرے ہیں اعمش سلیمان بن مہران، اور چوتھے ہیں اسماعیل بن رجاء بن ربیعہ الزبیدی، اور پانچویں ہیں ابوہ رجاء بن ربیعہ الزبیدی، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ سند کے اندر گزر چکا ہے۔ وبه قال حدثني عمرو الناقد وابو بکر بن النضر وعبد بن حمید واللفظ لعبد قالوا حدثنا يعقوب بن ابراہیم بن سعد قال حدثني ابي عن صالح بن كيسان عن الحارث عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور عن ابي رافع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله تعالى في امة قبلي الا كان له من امته حواريون واصحاب ياخذون بسنته ويقتدون بامره ثم انها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل۔ قال أبو رافع فحدثت عبد الله بن عمر فأنكره علي فقدم ابن مسعود فنزل بفنائه فاستتبعني إليه عبد الله بن عمر يعوده فانطلقت معه فلما جلسنا سألت ابن مسعود رضي الله عنه عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثت به ابن عمر۔ قال صالح وقد تحدث بنحو ذلك عن أبي رافع۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی نبی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے مبعوث نہیں فرمایا کسی قوم میں، مگر یہ کہ اس قوم میں سے اس نبی کے کچھ حواری اور ساتھی ہوتے تھے جو اس نبی کی سنتوں کو لازم پکڑتے تھے، اس کے احکامات کی اتباع اور اقتداء کرتے تھے۔ پھر ان کے بعد ان کے پیچھے ناخلف لوگ آیا کرتے ہیں جو کچھ کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے، اور وہ کام کرتے ہیں جن کا انہیں حکم نہیں دیا گیا۔ سو جو شخص ان سے ہاتھ سے جہاد کرے گا وہ مومن ہے، جو ان سے زبان سے جہاد کرے گا وہ مومن ہے، جو دل کے ذریعے جہاد کرے گا وہ مومن ہے۔ اس کے بعد ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ ابو رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کی تو انہوں نے اسے عجیب اور غیر معروف قرار دیا۔ اتفاقاً حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وادی قنات میں تشریف لائے۔ اچھا، یہاں تو الفاظ ہے نا بفنائہ، لیکن یہ صحیح لفظ بقنات ہے، اس کا حوالہ آگے ذکر کر دیا جائے گا۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ مجھے لے کر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی عیادت کو گئے، میں بھی ان کے ساتھ چلا۔ جب ہم بیٹھ گئے تو میں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے مجھ سے اسی طرح حدیث بیان کی جیسے میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کی تھی۔ صالح بن کیسان کہتے ہیں کہ یہ حدیث ابو رافع سے اسی طرح بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلے سند کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اس کے رجال ہیں 11۔ عمرو الناقد، جن کا نام ہے عمر بن محمد بن بکیر، ثقۃ حافظ، اور دوسرے ہیں ابو بکر بن نضر، یہ بھی ثقہ راوی ہے۔ تیسرے ہیں عبد بن حمید بن نصر الکسی، چوتھے ہیں یعقوب بن ابراہیم بن سعد، اور پانچویں ہیں ان کے والد، اور چھٹے ہیں صالح بن کیسان، ساتویں ہیں حارث بن فضیل الانصاری، اور آٹھویں ہیں جعفر بن عبداللہ بن حکم، اور نویں ہیں عبد الرحمن بن مسور، مدنی ہے، ثقہ ہے،
اور 10ویں ہیں ابو رافع القبطی، اور 11ویں ہیں صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، جن کا تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ یہ سند امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی توسیعات میں سے ہے اور یہ انزل ترین سند ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اس میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے 3 اساتذہ کرام کے علاوہ بقیہ سارے راوی مدنی ہیں۔ اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اس میں 4 تابعین کا تذکرہ ہے، صالح، حارث، جعفر اور عبد الرحمن۔ اور چوتھا نقطہ یہ ہے کہ اس میں صحابی سے روایت کرتے ہیں، ابو رافع بھی صحابی ہیں اور حضرت ابن مسعود بھی صحابی ہیں رضی اللہ عنہما۔ یہاں سے ہم حدیث پاک کی شرح کو ذکر کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو ارشاد فرمائی کہ ما من نبی بعثہ اللہ تعالی، یعنی مجھ سے پہلے جتنے انبیاء کرام تشریف لائے ان کے کچھ خاص لوگ ہوتے تھے۔ حواری کسے کہتے ہیں؟ حواری سے مراد انبیاء کرام کے خاص مخلص، بے داغ اور منتخب لوگ ہیں۔ بعض نے کہا کہ اس سے انبیاء کرام کے انصار مراد ہے، اور بعض نے کہا کہ مجاہدین مراد ہے۔ بعض نے کہا کہ انبیاء کے بعد جو لوگ اس نبی کے خلیفہ بننے کے قابل ہوں وہ مراد ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حواریون سے مراد اس نبی کے وہ خالص دوست مراد ہے جو اس نبی کے ہر حکم پر مر مٹنے اور بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور اس نبی کی سنت پر چلتے ہیں۔ خود حدیث میں حواریین کی 2 صفات ذکر کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یأخذون بسنت ہی، ان کی سنت کو لازم پکڑتے ہیں۔ دوسری ویقتدون بامرہ، ان کے حکم کی اقتداء اور پیروی کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ ایک صحیح حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن ایک ایسا نبی آئے گا جس کے ساتھ ایک آدمی امتی ہوگا، بعض کے ساتھ 2 امتی آئیں گے اور بعض کے ساتھ کوئی بھی امتی نہیں ہوگا۔ یہاں اس حدیث پاک میں ہے کہ ہر نبی کے ساتھ خاص لوگ رہے ہیں، تو ان دونوں حدیثوں میں واضح تعارض ہے۔ تو اس کا کیا جواب ہے؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ باعتبار اکثر فرمایا، تو یہ اکثری قاعدہ ہو گیا، کلیہ نہیں ہے۔ لہذا کسی نبی کے ساتھ کسی بھی امتی کا نہ ہونا اس کے منافی نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ نبی اور رسولوں میں فرق ہے، تو رسولوں کے ساتھ حواری کا ہونا ضروری ہے، نبی کے لیے ضروری نہیں ہے، اور یہاں نبی سے رسول مراد ہے۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ یہاں عبارت میں محذوف ماننا پڑے گا، یعنی ما من نبی لہو اتباع، مطلب یہ ہوا کہ جس کے اتباع ہوں اس کے لیے حواری ہوتے ہیں، اور جن کے اتباع نہیں ہوں گے تو حواری بھی نہیں ہوں گے۔ پھر ان کے بعد کچھ ایسے نالائق اور نااہل لوگ آ گئے کہ جو وہ کرتے نہیں تھے اس کا دعویٰ کرتے تھے، یعنی ایسی صفات کے ساتھ متصف ہونے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے اندر نہیں ہے۔ حیث یقولون فعلنا ما امرنا، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ کیا جو ہمیں حکم دیا گیا، ولم یفعلوا شیئا من ذلک، حالانکہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا، بل فعلوا ما نہوا عنہ، بلکہ انہوں نے تو وہ کیا جسے ان کو روکا گیا تھا۔ یہ مطلب ہے کہ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، کہ وہ کرتے ہیں وہ کام جس کا ان کو حکم نہیں دیا گیا۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ، کہ یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جو لوگ اپنے کیے پر بڑے خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ان کاموں پر بھی کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ وہ عذاب سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمائے اے ایمان والو تم کیوں کہتے ہو وہ باتیں جو تم کرتے نہیں، کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ بات بڑی قابل نفرت ہے کہ تم ایسی بات کہو جو کرو نہیں۔ تو اس میں ہے تینوں درجات کا بیان کہ فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن، یہ کامل مومن ہے، ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن، یہ متوسط درجے کا مومن ہے، ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن، یہ ادنا درجے کا مومن ہے، اور اس کے بعد ایمان نہیں، یعنی ان 3 درجات کے بعد ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں۔ خردل سرسوں کے دانے کو کہتے ہیں جس کا ترجمہ رائی کے دانے سے کیا جاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آگے ارشاد فرمایا کہ ومن جاہدہم بقلبہ، یعنی دل سے ان پر غضبناک ہو اور پکا ارادہ کیا ہو کہ اگر موقع ملا تو ان کے خلاف ہاتھ اٹھا کر لڑیں گے، تو فہو مؤمن، تو مومن میں تنوین تنکیر کے لیے ہے جس سے مختلف انواع کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو پہلا مومن کامل ہے
दूसरा मोमिन मुतवस्सित दर्जे का है और तीसरा मोमिन अदना दर्जे का है। और यहाँ हमने तर्जमे के अंदर भी बताया था कि ये जो लफ्ज है फिना नहीं है बल्कि कनात है। ये इस हवाले से वाज़े है, कनात मदीना की वादियों में से एक वादी का नाम है, वादी कनात, यही यहाँ मुराद है। फस्ततबानी यानी अबू राफे कहते हैं कि हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने मुझे अपने साथ लिया और हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु की आदत के लिए ले गए। इस हदीस को इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह नकल करने में मुतफर्रिद है। इसकी तखरीज के बारे में इरशाद फरमाया कि इमाम अहमद रहमुल्लाह, इब्ने हब्बान, अबू अवाना और अबू नुआइम और तबरानी, बैहक़ी, ये तमाम हजरात रहमहुमुल्लाह ताला रहमतुन वासिआ इस हदीस पाक को अपनी अपनी किताबों के अंदर नकल करते हैं। वबी क़ाल हद्दसनी अबू बकर इब्न इसहाक़ क़ाल अख़बरना इब्न अबी मरियम क़ाल हद्दसना अब्दुल अज़ीज़ इब्न मुहम्मद क़ाल अख़बरनी अल हारिस इब्न अल फ़ुज़ैल अल ख़तमी अन जाफ़र इब्न अब्दुल्लाह इब्न अल हकम अन अब्दुर्रहमान इब्न अल मिस्वर इब्न मखरमा अन अबी राफ़ि मौला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मा कान मिन नबिय्यिन इल्ला व कान लहु हवारिय्यून यहतदून बिहदीहि व यस्तन्नून बिसुन्नति मिस्ल हदीस सालिह व लम यज़कुर क़ुदूम इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु व इज्तिमा इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा माहू। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई नबी नहीं मगर ये कि उसके कुछ हवारी होते हैं जो उसके तरीक़ों पर चलते हैं और उसकी सुन्नतों पर अमल करते हैं। आगे साबका हदीस की तरह पूरी बयान की, लेकिन इसमें हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु की आमद का जिक्र नहीं और हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु के इज्तिमा का जिक्र नहीं है। इस हदीस के इस्नाद के रिजाल है 8। अबू बकर बिन इसहाक़ बिन मोहम्मद सिक़तुन सब्तुन, इब्ने अबी मरियम सिक़तुन सब्तुन फ़क़ीहुन, और तीसरे हैं अब्दुल अजीज बिन मोहम्मद बिन उबैद अद-दरावर्दी सदूकुन, और बाकी हजरात का तज़किरा साबका सनद में गुजर चुका है। हदीस के फ़वाइद का खुलासा आप हजरात के सामने है, इसको भी देख लें। यहाँ हमारा सबक मुकम्मल हो जाता है। एक नज़र खुलासे को देख लें। ये इस सबक से मुतालिक चंद सवालात हैं, इनके जवाब तहरीर करें। मिलते हैं नए सबक के साथ। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।